اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو کچھ صورتیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خاص طور پہ آیا ہے، ان میں سورہ مریم بھی ہے، یہ 16ویں پارے میں شروع ہوتی، پھر سورہ طٰہٰ ہے، سورہ انبیاء ہے، اسی طرح سورۃ النمل میں بھی ہے، سورۃ القصص میں بھی ہے، سورۃ الشعراء میں بھی ہے، ویسے سورہ ہود میں بھی ہے، بہت سی صورتیں ہیں جن کو آپ اگر ذوق و شوق سے پڑھا کریں تو پہلی بات جو میں ابتدا میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کچھ صورتوں کے نام تو میں نے بتا دیے، اس طرح اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک نصاب کی صورت میں یا ایک نشاندہی آؤٹ لائن کی صورت میں ان کے نام آپ کو فراہم کر سکتے ہیں، کسی وقت کر دیں گے۔ تو ایسی صورتوں کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے جو میں نے سمجھایا، خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر بطور خاص ڈوب کر کیا کریں، یوں کہ گویا اور آپ آیات مبارکہ کے آئینے میں ان انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی تصویر دیکھ رہے ہیں، جھلک دیکھ رہے ہیں، ان کی پوری حیات مبارکہ کا جو ایک سفر ہے وہ آیات طیبہ کے آئینے میں آپ کو نظر آ رہی ہے، جھلک نظر آ رہی ہے، اور پھر نہ صرف دیکھیں بلکہ اس طرح ڈوب جائیں کہ جس جس مقام کو دیکھیں سمجھیں اس مقام کا پھر جو عطر ہو، نچوڑ، اس کو اپنی زندگی اور سیرت کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ اس سے ہماری زندگیوں کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، اور ہماری زندگیاں اگر ہم چاہیں اور اللہ پاک کی توفیق ہمیں نصیب ہو جائے تو سیر انبیاء کے رنگوں میں رنگی جا سکتی، اور اس سے بہتر رنگ کسی سیرت کا نہیں ہوگا، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کا رنگ اللہ کا رنگ ہوتا ہے۔ کیا؟ اللہ کا رنگ ہوتا ہے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله